اور جمع تو آپ ویسے ہی کر سکتے ہیں، مقیم بھی اور مسافر بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب، اگر آپ نے قرآن اور احادیث کا غیر جانبدار ہو کر مطالعہ کیا ہوتا تو یہ بات نہ کرتے کہ جی قرآن و حدیث میں تو 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سنیں، غور سے سنیں، آپ بھی اور آپ کے فالور بھی سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ جب ہر نماز کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا تو کسی نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھنا جائز نہیں، اس آیت قرآنی کے خلاف ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی وہ آیات مبارکہ اور وہ احادیث مبارکہ جس میں نماز خوف کا ذکر ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں ہو، دشمن سامنے ہو، تو امام نمازیوں کے 2 حصے کرے، ایک حصہ جنگ کرے، ایک حصہ امام کے ساتھ آدھی نماز پڑھے، پھر وہ چلا جائے، پھر دوسرا حصہ آئے، جتھے کے لوگ آئیں، وہ آ کر دوسری نماز اپنی پڑھیں، پھر پہلا آئے، وہ آ کر اپنی نماز کو مکمل کرے۔ یہ نماز خوف کا طریقہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ 2 نمازیں بیک وقت جمع کرنا جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتی تو عین دشمن کے سامنے جنگ کی حالت میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے کہ اس طرح نماز خوف کی پیچیدگیوں میں مت جاؤ، 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو۔ لیکن نماز خوف کا حکم دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری دلیل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، ایک دن آ کر انہوں نے اول وقت میں امامت کرائی ہر نماز کی، دوسرے دن آئے آخر وقت میں امامت کرائی، تو حضرت جبریل نے بھی ہر نماز کی وقت کی حد بندی کر دی۔ اگر 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہوتا تو حضرت جبریل علیہ السلام اس کی بھی وضاحت فرما جاتے۔ چوتھی دلیل، غزوہ خندق کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ عصر کی نماز پر تو آپ اتنا دکھی ہوئے، دعا مانگی، اے اللہ ان مشرکین کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے نماز وسطیٰ سے مجھے روک دیا ہے۔ اگر 2 نمازیں اکٹھی جائز ہوتی تو آپ کی نماز رنج بھی نہ ہوتا۔ ہاں، آخر میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر آپ وہ حدیث پیش کریں گے جس میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر خوف اور سفر کے 2 نمازوں کو جمع کرتے، اگر آپ کی یہ دلیل ہے تو اس کا جواب بھی سنتے جانا۔ اسی حدیث کے راوی ابو الشعثاء جابر بن زید کہتے ہیں کہ یہ جمع سوری پر محمول ہے۔ دوسری روایات سے بھی اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے بخاری مسلم میں، اس میں بھی جمع سوری ہے۔ جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظہر عصر جمع کی